السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا۔ ناظرین، سیاسی افق پر ہر سو مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے گہرے گھنے بادلوں کا سایہ ہے۔ ہر نو کے زبان پر آزادی مارچ سے متعلق تبصرے ہیں۔ ہمارے تجزیے کا مقصد کسی بھی جماعت کی حمایت یا کسی بھی جماعت پر بحیثیت جماعت کے تنقید کرنا نہیں، بلکہ غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا ہے۔ پاکستان میں دھرنوں کی سیاست کا صحرا جناب قاضی حسین احمد مرحوم کے سر ہے، اور اب مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ ہوا جو اسلام آباد سے اٹھ کر ملک کے طول و عرض میں پھیل گیا۔ 2014 میں موجودہ وزیر اعظم عمران خان جب اپوزیشن میں تھے، انہوں نے بھی ایک دھرنا دیا جو ملک کا طویل ترین دھرنا تھا۔ ناظرین، دھرنوں کی سیاسی اور معاشی فوائد یا نقصانات اپنی جگہ پر، لیکن اس کے سماجی اثرات کیا مرتب ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ دونوں دھرنوں کی اخلاقیات، حرکیات اپنے اپنے علمی پس منظر کی عکاسی کرتی ہے، قطع نظر اس بات کے کہ آزادی مارچ دھرنے کا مقصد درست ہے یا نہیں۔ اتنی بات مسلم ہے کہ اس دھرنے اور مارچ کے امن و امان کو دیکھ کر اپنے اور پرائے، حامی اور مخالفین سب متفق ہیں کہ یہ مارچ انتہائی پرامن اور منظم رہا، جس نے کسی کو اب تک نقصان نہیں پہنچایا۔ ناظرین، مارچ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا یا نہیں؟ البتہ یہ مغالطہ دور کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ دینی طبقہ اور مدارس کے تربیت یافتہ لوگ اور عام عوام نہ تو دہشت گرد ہیں، نہ ہی ملک کو نقصان پہنچانے والے، بلکہ یہ طبقہ پاکستان سے محبت کرنے والا اور پاکستان سے وفادار ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو پارٹی اپنے ہی ہم وطن سپاہی اور پولیس پر درندوں کی طرح ٹوٹے، وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں۔ محترم عمران خان کا دھرنا لبرل اور جدید تعلیم سے وابستہ لوگوں کا تھا، جبکہ مولانا کا آزادی مارچ مذہبی اسلامی تعلیم گاہوں کے فیض یافتہ عوام کا تھا، جن کے بارے میں عام پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو کچھ ایٹیکیٹس ہی نہیں اور وہ زمانے سے بہت پیچھے ہے۔ مگر دنیا اس وقت ورطہ حیرت میں چلی گئی جب اس طویل مارچ نے کراچی سے اسلام آباد آنے تک ایک گملہ بھی نہ ٹوٹنے دیا۔ محترم عمران خان کے دھرنے کا آغاز جب لاہور شہر سے ہوا تو شہر بھر میں ٹریفک جام تھی۔ ٹریفک جام کا جہاں ملک کو معاشی نقصان ہوتا ہے، وہاں اس کا سب سے زیادہ ضرر بچوں، عورتوں اور مزدوروں کو بھی ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا مارچ جب سہراب گوڑ سے روانہ ہو رہا تھا تو کراچی شہر میں مکمل معمول کی چلت پھرت تھی۔ چشم فلک نے یہ عجیب نظارہ بھی دیکھا کہ لاکھوں کے پرجوش ہجوم کے بیچوں بیچ میٹرو، بس اور ایمبولنس پوری رفتار سے چلتی رہی۔ عمران خان کا دھرنا لاہور سے محض چند کلومیٹر دور جب گجرانوالہ پہنچا تو دو سیاسی پارٹیوں کے مابین شدید گمسان کارن پڑا۔ دنیاوی اداروں کے گریجویٹس میں لڑائی کے دوران جوتوں، پتھروں اور گولیوں کی برسات چلتی رہی، اور دیگر بھی مختلف شہروں میں جھڑپیں ہوئیں۔ زبردست کشیدگی کے ماحول میں عمران خان اسلام آباد اپارا میں اس وقت کے حکومتی معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پہنچے۔ اس کے برعکس مولانا کا آزادی مارچ مختلف شہروں میں رک کر راستوں میں پاکستانی عوام کی میزبانی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے حکومتی معاہدوں کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی منزل کشمیر ہائی وے پر پہنچے۔ راستہ میں نہ تو ٹریفک جام کی، نہ توڑ پھوڑ ہوئی، کوئی گملہ ٹوٹا، نہ کوئی شیشہ کرچی ہوا، پٹا ٹوٹا، نہ ہی کوئی درخت کاٹا گیا۔ عمران خان کے دھرنے میں دن رات ڈی جے بٹ کے دھنوں پر مرد و زن کا مخلوط ہجوم ناچتا تھا، جبکہ مولانا کے آزادی مارچ میں دن رات ذکر و اذکار اور درود و سلام، نماز و روزہ کی مشغولیت رہی۔ عمران خان کے دھرنے میں خواتین کے سروں سے دوپٹے چھینے جاتے، خاتون ٹی وی رپورٹر کو بوتلیں، جوتے مارے گئے، جس کے بہتے آنسو پوری قوم نے براہ راست ایک نیشنل ٹی وی پر دیکھے۔ جبکہ مولانا کے آزادی مارچ میں انصار الاسلام کے رضاکار آئی ہوئی صحافی خواتین کے سروں پر دوپٹے ڈال کر ان کے سروں کو ڈھانپ کر نہ صرف عزت دیتے رہے، بلکہ بارش سے بچانے کے لیے چھتری بھی پکڑی اور اجرک بھی پہنائی۔ عمران خان کے دھرنے میں خواتین اینکر کو ہراساں کیا جاتا، جبکہ مولانا کے آزادی مارچ میں خواتین اینکرز کے بقول ان کو ان کے گھر کی چار دیواری سے بھی زیادہ عزت دی گئی۔ عمران خان کے دھرنے میں پی ٹی وی پر حملہ ہوا، پارلیمنٹ کے جنگلے توڑے گئے، سپریم کورٹ کے دیواروں پر کپڑے ٹانگے گئے، تعلیمی ادارے کئی دن مظاہرین کی وجہ سے بند رہے، پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئی جس کے نتیجے میں کارکنان بھی جان بحق ہوئے اور ایس ایس پی لیول کے پولیس آفیسر کو کارکنان نے سڑک پر لٹا کر ڈنڈوں سے مارا۔
خود عمران خان پولیس وین سے شرپسند عناصر کو چھڑاتے رہے اور سرکاری حساس عمارات پر پی ٹی آئی اور پی اے ٹی کے بپرے ہوئے مظاہرین کے حملوں کی رپورٹیں لمحہ بلمحہ عمران خان اور طاہر القادری کو فون پر دی جاتی، جبکہ مولانا کا آزادی مارچ مکمل پرامن طریقے سے اسلام آباد میں مقرر کردہ جگہ پر اپنے معاہدے کے مطابق موجود رہا۔ نہ سکولز بند کروائے گئے، نہ کسی سرکاری عمارات کو کوئی خطرہ، نہ ٹریفک بندش کا کوئی سبب بنے۔ عمران خان کے دھرنے میں سول نافرمانی، جلاؤ گراؤ، مارو مرو اور بجلی کے بل عدم ادائیگی کے ساتھ ساتھ بیرون ملک میں موجود پاکستانیوں کو ہنڈی سے رقوم ترسیل کرنے کی غیر قانونی ترغیب بھی دی جاتی، جبکہ مولانا کے آزادی مارچ میں شائستہ گفتگو، مدلل موقف اور سنجیدگی کا بھرپور مظاہرہ رہا۔ ناظرین، اس سب کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جائے تو فرق اظہر من الشمس ہے کہ مدارس کے حوالے سے کیا گیا غلط پروپیگنڈا اس مارچ سے بہت حد تک زائل ہو گیا ہے۔ مذہبی طبقے کے اس آزادی مارچ نے ثابت کیا کہ ملک و قوم کی باوقار قیادت و سیادت اور شائستہ سیاست کے امین یہی لوگ ہیں۔